السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، موسٹ ویلکم، مرحبا بکم۔ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ یاسین کا سبق ہے، آیت نمبر 41 سے لے کے آیت نمبر 43 تک انشاءاللہ العزیز تفصیلاً تجوید کے ساتھ آسان انداز میں آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ سو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون۔ اب تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وآیۃ میں لفظ وآیہ میں واو کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھیں گے کھڑا زبر کو، یا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ تا کے اوپر تنوین ہے، تا کے تنوین کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے اور لام کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے۔ وآیۃ لہم، لام کو نرمی سے پڑھنا ہے، تشدید ہے، زور دیں گے تشدید کو یقیناً۔ ہم میم ساکن ہے، اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ انا حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، زور دیں گے۔ نون کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھیں گے۔ انا وآیۃ لہم انا حملنا، ہا کو گہرائی سے ادا کرنا ہے، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور نون کے بعد نون کے اوپر زبر ہے اور نون کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ حملنا ذریتہم، ذریہ میں ذال کو باریک ادا کرنا ہے، ذال کے پیش کو آگے را کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلا را موٹا ہے، موٹا کریں گے، تشدید ہے، زور دیں گے اور دوسرے را کو باریک پڑھیں گے اور دوسرے را کے زے کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر بھی تشدید ہے، زور دیں گے۔ ذریتہم، تا کو بھی نون سے پڑھیں گے، ہم میم ساکن ہے، غنہ کریں گے۔ ذریتہم فی الفلک، فاؤ کے نیچے زیر ہے، فا کو لام کے ساتھ ملانا ہے اور دوسرا فا کو پیش ہے اس کے اوپر لام کے ساتھ ملائیں گے۔ فی الفلک، کاف کو آگے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ فی الفلک المشحون، میم کو شین کے ساتھ ملانا ہے، شین حروف تفشی میں سے واضح کریں گے تفشی کو، اور حو میں ہاؤ کو واو کے ساتھ ملانا ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش، واو مدہ ایک الف مقدار میں کھینچیں گے اور پڑھتے ہوئے نون کو ساکن کریں گے۔ اگر آگے ملانا ہو تو نون کو ساکن کے بنا پڑھیں گے۔ تو
تو یہاں پہ ساکن کریں گے فی الفلک المشحون۔ اگلی آیت جو ہے وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ وَخَلَقْنَا میں واو کو رنم سے ادا کریں گے، خا کو موٹا ادا کرنا ہے، لام کو قوف کے ساتھ ملانا ہے، قوف کے اوپر ساکن ہے تو حروف قلقلہ میں سے ہوگا، قلقلہ کرنا ہے، اور نون کے بعد الف مدہ ہے، نون کے اوپر زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف دال میں کھینچیں گے وَخَلَقْنَا لَهُم لام کو رنم سے پڑھنا ہے، ہم میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کو آگے میم تشدید کے ساتھ ملانا ہے، تشدید ہے زور دیں گے لَهُم مِّن مِّثْلِهِ یہاں پہ مین ہے اصل میں لیکن نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو آگے میم کے ساتھ ملانا ہے، تشدید ہے زور دیں گے، اور اگلے میم کو سا کے ساتھ ملانا ہے، نرم سے ادا کریں گے سا کو، لام کے نیچے زیر ہے نرم سے پڑھیں گے، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو ایک الف کنار میں کھینچ کے پڑھیں گے مِن مِّثْلِهِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ لفظ ما میں میم کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، یا کو واو کے ساتھ ملانا ہے، را کو موٹا کریں گے، کاف کو نرم سے ادا کریں گے، بو میں با کو واو کے ساتھ ملانا ہے، واو ساکنوں سے پہلے پیش واو مدہ کہلاتا ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھیں گے اور نون کو ساکن کریں گے ما يَرْكَبُونَ۔ اگلی آیت جو ہے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ وَإِن نَّشَأْ وَإِن میں واو کو نرم سے پڑھیں گے، ان میں حمزہ کو اگلے نون کے ساتھ ملانا ہے، نشأ کے نون کے ساتھ، دو نون ہے، ان کا بھی نون ہے اور نشأ کا بھی نون ہے تو وہاں ملانا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے زور دیں گے، اور شین کو الف کے ساتھ ملانا ہے، جزم ہے تو جھٹکا دیں گے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ نون کو غین کے ساتھ ملانا ہے، غین میں آواز جاری رہے گی نُغْرِقْ، را کو نرمی سے پڑھیں گے اور قاف کے ساتھ ملانا ہے، قاف جب ساکن ہو قلقلہ بنیں گے تو حروف قلقلہ ادا کریں گے نُغْرِقْهُمْ، ہاں کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم ساکن ہے غنہ کریں گے وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ فا کو نرم سے ادا کرنا ہے، لام کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے فَلَا صَرِيخَ، صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد باریک نہیں کرنا، موٹا کرنا ہے، اور را کو یا کے ساتھ ملانا ہے، یا مدہ ہے ایک الف دال میں کھینچیں گے، را کو نرم سے پڑھیں گے، یا مدہ کو ایک الف دال میں کھینچیں گے، خا کو موٹا ادا کریں گے صَرِيخَ فَلَا صَرِيخَ لَهُم، لام کو نرم سے پڑھیں گے، ہم میم ساکن ہے غنہ کریں گے لَهُم فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ واو کو نرم سے پڑھیں گے، لام کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، ہم میم ساکن ہے غنہ کریں گے وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، یا کے پیش کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون ساکن ہے غنہ کریں گے، یوں قاف کو موٹا کرنا ہے،
ذون میں ذال کو واو کے ساتھ ملانا ہے، واو ساکنوں سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہلاتا ہے، ایک الف دال میں کھینچیں گے، نون کو ساکن کریں گے، ينقذون ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون۔ اس ترتیب سے ان اسباق کو پڑھنا ہے۔ سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں برائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نئے سبق میں پھر آپ خدمت حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔